السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منجیات یعنی نجات دلانے والی چیزوں میں آج جو بیان ہے وہ ہے شیطان کی مخالفت کا بیان۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے جو انسان کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ انسان کا کیسا کھلا ہوا دشمن ہے، قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ یہ دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، یعنی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے کہنے پر نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ دشمن ہے تو تمہارا نقصان ہی چاہے گا، تمہارا کبھی بھلا نہیں چاہے گا، وہ تمہیں نقصان ہی پہنچائے گا، تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اس لیے شیطان کے کہنے پر نہ چلنے کا اس آیت کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب حدیث شریف میں شیطان کی مخالفت پر ابھارنے کا انوکھا انداز بیان کیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ شیطان جو کہے ہمیں اس کے خلاف کرنا ہے، کیونکہ شیطان ہمیں جو ہے کبھی بھلائی کا حکم نہیں دے سکتا ہے، کبھی کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بلا سکتا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہو۔ شیطان جدھر بلا رہا ہے اس میں ہمارا نقصان ہی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے آگے ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تو تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، تو وہ برائی کی طرف ہی لے کر جائے گا، بے حیائی کی طرف یعنی گناہوں کے کاموں کی طرف لے کر جائے گا، یہی اس کا کام ہے۔ تو ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے، وہ جو کہتا ہے اس کے خلاف جانا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ بھی حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے اور انوکھا انداز اس کو یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے وہ حدیث پاک؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لکیر کھینچی اور ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا راستہ ہے۔ لکیر کھینچی یعنی سیدھی لکیر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر یہ کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، یعنی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر اس لکیر کے دائیں بائیں متعدد لکیریں کھینچی۔ یہ سیدھی لکیر کھینچی تھی، ایک لکیر ایسے بائیں کھینچی، ایک دائیں کھینچی، ایسے بہت ساری ایسی لکیریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کی سیدھی جانب اور الٹی جانب ایسے مخالف سمت میں جاتی ہوئی ٹیڑھی لکیریں کھینچی اور ارشاد فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں۔ ایک تو بتا دیا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر یہ جو ایسے ایسے جو جا رہی ہیں دائیں بائیں جانب جو لکیریں ہیں یہ مختلف راستے ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر ایک شیطان ہے، یعنی ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ ظاہر سی بات جو سیدھا راستہ ہے، جو سیدھی لکیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، اس پر اگر انسان چلے گا تو نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ اسی لکیر سے یہ ٹیڑھی لکیریں دائیں بائیں نکل رہی ہیں اور اس وہ جو راستہ بتا رہے ہیں اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مختلف راستے ہیں جو ٹیڑھی لکیریں ہیں اور ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، وہ سیدھے راستے پہ جانے کے بجائے وہ ٹیڑھی لکیر کو اپنا لے، ٹیڑھا راستہ اپنا لے، تو ادھر چلا جائے گا تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو وہ مختلف راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ایک شیطان ہے جو لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ فرماتا ہے اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس پر چلو، یعنی سیدھے راستے پر چلو اور راہیں نہ چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ دوسرے راستے وہ شیطان کے راستے ہیں، ان پر چلیں گے تو
گمراہ ہو جائیں گے، منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو سیدھے راستے کو اپنانا پڑے گا، صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا، تب ہم منزل تک پہنچیں گے اور نجات پائیں گے۔ اب شیطان کی مخالفت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے شیطان سے دشمنی کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ شیطان سے دشمنی کرنا ہے، اور ہمارا وہ تو دشمن ہے، تو ہمیں بھی اس کو دشمن ہی سمجھنا ہے اور اس کی دشمنی کو نبھانا بھی ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ تو کیسے نبھائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے شیطان سے دشمنی کرنا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم عبادت کریں، لیکن ہمیں اس کی مخالفت میں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ بس یہی مقصد ہو کہ شیطان کی مخالفت میں، نہیں، اللہ کی عبادت کی ہی نیت ہو، اور اس میں خود بخود ضمناً شیطان کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان جو ہمیں برے کاموں کا حکم دیتا ہے، نافرمانی کا حکم دیتا ہے اور گناہوں کے کاموں کی طرف بلاتا ہے، تو اس کی بات نہ ماننا، یعنی ان برائیوں کو نہ کرنا، ان برائیوں سے بچ جانا، باز رہنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ شیطان کی مخالفت کا ایک اور طریقہ۔ اور صدق دل سے ہمیشہ اپنے عقائد و اعمال کی شیطان سے حفاظت کرنا، یہی مخالفت شیطان ہے۔ اپنے عقائد کی بھی حفاظت کرنا، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ ہمارے اعمال کو بھی برباد کر دینا چاہتا ہے، ہماری عبادتوں کو بھی ضائع کر دینا چاہتا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی خراب کر دینا چاہتا ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ اگر کسی آدمی کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے تو پھر تو وہ گیا، وہ تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو عقیدے کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ عقیدہ سلامت ہے تو ہماری نمازیں، عبادتیں یہ کام کی ہیں، اور پھر عقیدہ سلامت ہوتا ہے تو نمازوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عبادتوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وسوسہ ڈال کے یا کوئی ایسا کام کروا کے اس کی عبادت کو ختم کر دیا جائے جو عبادت کو فاسد کرنے والا ہو۔ یہ شیطان کی کوشش رہتی ہے، وہ اس کا کام ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے عقائد کو بھی بچانا ہے اور اپنے اعمال کو بھی بچانا ہے۔ مخالفت شیطان کا حکم کیا ہے؟ علامہ عبد الرحمن ابن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیطان مردود کی مخالفت اللہ پاک کے عذاب سے بچا دیتی ہے۔ یعنی ہم شیطان جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس کے خلاف کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محفوظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے شیطان کی مخالفت کی وجہ سے، کیونکہ شیطان برے کاموں کا حکم دیتا ہے، مطلب ہم برے کاموں سے بچ رہے ہیں تو اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اللہ پاک کے اولیاء کرام کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے یہ چیز، شیطان کی مخالفت، اور اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ تم رب العالمین کی زیارت کر سکو گے، اس کا دیدار کر سکو گے شیطان کی مخالفت کی وجہ سے۔ شیطان کی مخالفت اپنانے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ شیطان کے مقاصد پر سب سے پہلے تو غور کیجیے کہ شیطان کا بنیادی مقصد کیا ہے، جو میں نے بار بار ابھی عرض کیا، انسان کو گمراہ کرنا، انسان کو اللہ سے غافل کر دینا، اس کو جہنم میں لے جانا، یہ شیطان کا بنیادی مقصد ہے۔ شیطان کی مخالفت پر کمر بستہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے مقاصد معلوم ہو، مقصد کی جمع ہے مقاصد، کیونکہ جب ہمیں اس کے ناپاک عزائم کا علم ہوگا، یعنی ناپاک ارادوں کا علم ہوگا، تو ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوگی اور اس کی مخالفت کا ذہن بنے گا، پھر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے، اس کے خلاف جائیں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ شیطان کے چند مقاصد ہیں، وہ مقاصد یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مقصد بندے سے اس کا ایمان چھین لینا، یہ سب سے بڑا بنیادی مقصد ہے، لوگوں کو کافر بنا دینا، مشرک بنا دینا، گمراہ کر دینا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ شیطان کا یہ مقصد ہے کہ بندے سے اس کا ایمان چھین لینا تاکہ وہ دائمی طور پر جہنم کا حقدار بن جائے۔ اگر ایمان نہ چھین سکے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کو فسق و فجور میں مبتلا کر دے، یعنی گناہوں کے کاموں میں لگا دے۔ اگر یہ اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب نہ ہو تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو نیک اعمال سے روک دے، یعنی سب سے پہلے تو کافر ہی بنا دینا چاہتا ہے، ایمان ہی چھین لینا چاہتا ہے، اور اگر ایمان نہیں چھین پاتا ہے تو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اگر گناہوں میں بھی مبتلا نہیں کر پاتا ہے تو نیک اعمال سے روک دیتا ہے، اچھے کاموں سے روک دیتا ہے، تاکہ وہ اعلیٰ مرتبے تک نہ پہنچ سکے۔ انسان نیک اعمال کے ذریعے سے ہی اعلیٰ مرتبے پر پہنچتا ہے۔ لہٰذا انسان کو شیطان کے مذموم مقاصد یعنی برے مقصدوں سے اپنے ذہن میں، یہ برے مقاصد اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، اس کے یہ مقاصد ہیں، تاکہ دل میں اس کی مخالفت کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے،
شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اسی لیے وہ ہمارا بھی دشمن ہے اور ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ان کی اطاعت کریں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور ان کی اطاعت ہی شیطان کی مخالفت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی یہ شیطان کی مخالفت ہے۔ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، جو رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم کرنے لگ جائیں تو خود بخود شیطان کی مخالفت ہو جائے گی۔ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، شیطان کے فریب کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ شیطان کی مخالفت کرنے کے لیے اس کے مکر و فریب کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، اس کی مکاری کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے واقعہ سنایا تھا اس سے پہلے والے درس میں، حضرت امیر معاویہ کا کیسے بہکاتا ہے، کبھی نیک کام کروا کے بھی بہکاتا ہے، کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں مشغول کر کے بڑے کام چھڑوا دیتا ہے ہم سے، نفل میں مشغول کر دیا، مستحب کام میں مشغول کر دیا اور فرائض چھڑوا دیے، واجبات چھڑوا دیے، ایسا بھی کرتا ہے وہ کبھی کبھی۔ تو یہ سب اس کی مکاریاں ہیں، یہ سب اس کا مکر و فریب ہے، اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات شیطان، دیکھیے وہی بات آئی، شیطان نیکی کی آڑ میں برائی کو پیش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ بظاہر بندے کو گناہ کی طرف بلانے پر قادر نہیں ہوتا تو گناہ کو نیکی کی صورت میں پیش کرتا ہے، اور بندے کو گناہ میں مشغول ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ تو اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اس انداز میں بھی وہ گناہ کو نیکی کا کام بنا کر دھوکہ دیتے ہوئے، مکاری کرتے ہوئے بندے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جاننا بھی بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے دل پر اپنی سونڈ رکھے ہوئے ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی شیطان دور بھاگتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ بندہ اگر اللہ کا ذکر کرے تو شیطان دور بھاگتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے تو فوراً شیطان اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے، یعنی شیطان اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے، پھر اس کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، گناہوں کے ارادے پیدا کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان ہم سے دور رہے اور ہمیں گمراہ نہ کر پائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بھوک سے کم کھائیے، یعنی جتنی بھوک ہے اس سے کم ہی کھانا چاہیے۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے جو وار ہوتے ہیں اس سے آدمی بچ جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کھانا شیطان کی مخالفت میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ کھانا اگرچہ حلال ہے اور شبہ سے پاک ہو، مگر اسے پیٹ بھر کر کھانے سے شہوات کو تقویت ملتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو نفسانی خواہشات ہوتی زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ نفسانی خواہشات اور بڑھتی ہیں، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور نفسانی خواہشات یہی تو شیطان کا ہتھیار ہیں۔ نفسانی خواہشات کو ہی استعمال کر کے شیطان گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا ہے، اور ان خواہشات کو غلط سمت دے دیتا ہے، یعنی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر آدمی ان نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا۔ آگے جو بیان ہے وہ بھی بہت پیارا بیان ہے، وہ ہے شکر کا بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ 13ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر احسان مانو گے، یعنی اگر شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، یعنی اور نعمتیں عطا فرماؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ نعمت ملنے پر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اگر ناشکری کریں، نعمت ہونے کے باوجود ناشکری کریں تو جو نعمت ہے وہ بھی چھن جاتی، وہ نعمت کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی شکوہ و شکایت کے الفاظ اپنی زبان پر نہیں لانے چاہیے۔ جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہاں، اچھی حالت کی تمنا کر سکتے ہیں، آرزو کر سکتے ہیں، دوسری نعمتوں کی دعا کر سکتے ہیں، جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہے اس نعمت کی دعا کر سکتے ہیں، یہ اس کی اجازت ہے، لیکن ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کسی کے پاس مان لیجئے مثال کے طور پر گھر نہیں رہنے کے لیے، وہ یا تو فٹ پاتھ پر رہتا ہے یا جو ہے کہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو یہ بڑی تکلیف والی بات ہوتی ہے، دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے لیے اپنے ذاتی مکان کی آرزو کر سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتا ہے،
کہ پروردگار مجھے میرا ذاتی مکان عطا فرما دے، میرا خود کا مکان ہو جائے تاکہ مجھے رہن سہن میں آسانی ہو، تو یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی ناشکری نہیں۔ پھر جب مکان مل جائے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو یہ بات بہت اہم ہے۔ تو اور بھی اس کی مثالیں ہو سکتی، جیسے کسی کا کوئی کاروبار کا ذریعہ نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میرا کاروبار کا کوئی ذریعہ ہو جائے، کوئی میرا دھندے کا انتظام ہو جائے تاکہ میرا گھر بار چلتا رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے، نعمت کے بارے میں سوچے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہیں نا تب بھی شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں ان کو کہا جائے گا۔ تو ان کے بارے میں سوچے آدمی کہ یہ نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اور پھر ان نعمتوں کا اظہار کرے، جب موقع ملے تو ظاہر بھی کرے کہ اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا۔ اور حقیقت شکر یہ ہے کہ منعم یعنی نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے۔ منعم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نعمت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس کی تعظیم بھی کرے اور اس کا اعتراف بھی کرے کہ ہاں یہ نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور نفس کو اس کا خوگر بنا لے، یعنی نفس کے اندر اس بات کی عادت ڈالے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ یہاں ایک باریکی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے، یعنی دیکھتا ہے، تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی مہربانی کو دیکھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام بہت ہی برتر ہے، یعنی بہت اونچا مقام ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے، یعنی اس سے بھی اونچا مقام یہ ہے کہ منعم کی محبت یہاں تک غالب ہو، یعنی نعمت عطا فرمانے والے پروردگار کی محبت یہاں تک غالب ہو کہ قلب کو نعمتوں کی طرف التفات ہی باقی نہ رہے، یعنی آدمی ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جائے، اس درجے تک پہنچ جائے کہ اب اللہ کی محبت ہی اس کے لیے سب کچھ ہو جائے، اب وہ اللہ کی محبت ہی کو کافی سمجھے کہ اللہ کی محبت میں وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ دوسری نعمتوں کی طرف اب اس کی توجہ ہی نہ رہے، کچھ ملے نہ ملے، بس میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ مقام صدیقوں کا ہوتا ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ صدیقین یہ اولیاء کرام کی ایک جماعت کا لقب ہے، صدیقین کی ایک جماعت جن کا اونچا مقام ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی، کیسے مل گئی؟ حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس پر غور کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر شکر کرنے والا دل، کیونکہ شکر کی بات چل رہی ہے، پہلے نمبر پر وہی چیز ہے، شکر کرنے والا دل، اور دوسرے نمبر پر ہے ذکر کرنے والی زبان۔ کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر، اور رسول اللہ کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ ہم اولیاء کرام کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، تو یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، ہم ان کا ذکر بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجنے والی ذات تو پروردگار ہی کی ہے، ان کو جو بھی خوبیاں ملی اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو ان کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ تو ذکر کرنے والی زبان، یہ دوسری نعمت۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، جب کوئی مصیبت آ جائے تو بدن جو ہے اس پر صبر کرے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، یعنی اپنی ذات میں بھی خیانت نہ کرے اور شوہر کے مال میں بھی خیانت نہ کرے، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں بیوی کو نعمت کہا جا رہا ہے، ایسی بیوی اگر ہو کہ وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کے گھر بار کی بھی حفاظت کرے، تو یہ بیوی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی ہیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ تو یہ چاروں چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ اب شکر کی تعریف بیان کرنے کے شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا۔ تو یہ تینوں طریقے ہو سکتے ہیں، زبان سے بھی شکر کے الفاظ بولیں، یا دل میں اس کا احترام ہو، دل میں تعظیم ہو، اور اعضاء کے ذریعے سے بھی اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اعضاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم یہ کیسے ہوگی؟ جیسے ہم نے عبادت کی،
ہم نے نماز پڑھی تو نماز جو ہوتی ہے وہ اعضاء کے ذریعے سے ہوتی ہے، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو یہ اعضاء کے ذریعے ہو رہا ہے، اور یہ تعظیم کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے عبادت، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے، عبادت تو پھر کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ شکر کا حکم کیا ہے؟ اللہ کریم کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ شکر ادا کرنا رضائے الہی اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے، جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور شکر کرنے والا بندہ جنت میں جائے گا۔ شکر کی عادت اپنانے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ شکر کے فضائل اور واقعات کا مطالعہ کیجئے، رب کریم کی نعمتوں پر غور کیجئے کہ اللہ نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہے، آنکھیں عطا کی ہے، پاؤں عطا کیے، ہاتھ عطا کیے، منہ عطا کیا، زبان عطا کی، ناک عطا کی ہے، کان، اگر ان میں سے کوئی ایک عضو نہ ہو تو غور کرے کیا ہو جائے گا ہمارا۔ اگر کان نہ ہو تو پھر کیسے لوگوں کی باتیں سن پائیں گے، آنکھ نہ ہو تو کیسے پھر چیزوں کو دیکھ پائیں گے، جن کی آنکھ نہیں ہے، جو نابینا ہیں، ان سے جا کر معلوم کریں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ نعمتیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی ہم کما حق ہو شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا کا سارا مال بھی اگر ہم لا کر اس نعمت کے بدلے میں دینا چاہیں، سونا چاندی اور خزانے لا کر اس نعمت کے بدلے میں دینا چاہیں، تب بھی وہ اس نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز ہے۔ اور اپنے سے کمتر اور ادنا پر نظر کیجئے، وہی بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، تو یہ دنیا کے معاملات میں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے کہ ہماری حالت جو ہے وہ درمیانی انداز کی ہے، دولت کے اعتبار سے بھی، کمائی کے اعتبار سے بھی، تو مال و دولت میں ہمیں پھر اپنے سے زیادہ مالدار کو نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اور زیادہ لالچ پیدا ہوگی کہ میں اس کے جیسا مالدار بن جاؤں اور دولت میرے پاس آ جائے۔ نہیں، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھاتا پیتا رکھا ہے، ہم کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ انتظام فرمائے، تو ہمیں پھر اپنے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے تو روزانہ کا انتظام ہو جا رہا ہے، دونوں ٹائم کھا لے رہے ہیں، اور ناشتے وغیرہ کا بھی انتظام ہو جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے محلے میں ایسے ہیں یا ہمارے علاقے میں ایسے ہیں کہ جن کو 2 وقت کا کھانا بھی پورے طور پر نصیب نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ شکر کے الفاظ خود بخود زبان پر آئیں گے کہ اللہ نے ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ ہوگا۔ تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ مثلا یوں غور کیجئے کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان ہے، مگر کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ اب اگر ہمارا مکان جو ہے معمولی سا ہے لیکن ہے تو صحیح مکان، تو اس میں پھر مالداروں کے بنگلوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تو مکان معمولی سا ہے اور ان کو بنگلہ ملا ہے، ہمارا بھی بنگلہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مکان ہی نہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے مکان عطا فرمایا ہے۔ اس طرح رب کریم کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا یہ ذہن بنے گا آپ کا، اور اس طریقے سے جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ نعمتوں کے زوال کا خوف کیجئے کہ کہیں نعمتیں زائل نہ ہو جائے ناشکری کی وجہ سے، یہ نعمتیں ختم نہ ہو جائیں، کیونکہ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ان کی ناشکری کی جائے تو وہ نعمتیں چھینی بھی جا سکتی ہیں، ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ اور آگے آخری بات بیان کرتے ہیں کہ مختلف اعضاء سے شکر ادا کیجئے، جسم کے اعضاء سے شکر ادا کیجئے۔ وہ کیسے ہوگا؟ دل سے اس طرح جو ہے کہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ بھلائی کا ارادہ کیجئے۔ اللہ نے نعمتیں عطا کی ہے تو اس کی نعمتوں کا شکریہ دل سے اس انداز میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ دل میں نیکیوں کا ارادہ آ جائے، اور زبان سے اس طرح جو ہے کہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ شکر کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیجیے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی۔ یہ سب زبان کے ذریعے شکر ادا کرنے کا طریقہ، اور اعضاء کے ذریعے سے اس طرح ہوگا کہ اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے استعمال میں لائیے، اور اس کی نافرمانی والے کاموں میں اس سے مدد نہ لیجیے، یعنی نعمتوں کا استعمال اچھے کاموں میں ہو۔ دولت ملی تو اس کا استعمال اچھے کاموں میں ہو، برے کاموں میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعضاء کے ذریعے سے شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ مصیبتوں پر بھی شکر کیجیے کہ بندہ جب مصیبتوں پر شکر کی عادت بنا لے گا تو خود بخود نعمتوں پر بھی شکر بجا لائے گا۔ جب مصیبت پر شکر کر رہا ہے تو جب نعمت ملے گی تو اور زیادہ شکر ادا کرے گا، بدرجہ اولا شکر ادا کرنے کی اس کے اندر عادت پیدا ہو جائے گی اور یہ جذبہ اس کے اندر آ جائے گا۔ یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا۔ آگے جو بیان ہے وہ دل کی نرمی کے تعلق سے،
اور اس کے بعد جو بیان ہے وہ زہد کا بیان. زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں بیان ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.